إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، ہماری بات چل رہی تھی پچھلے ہفتے آداب تلاوت کے بارے میں، بات شروع ہو گئی تھی اور بات آپ کے بارے میں یہ آئی تھی، اس کے بارے میں یہ آئی تھی کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے، اس کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بات آئی تھی کہ بعض اہل علم اس کو واجب مانتے ہیں، صرف آداب میں سے ہی نہیں مانتے، واجب بھی مانتے ہیں، اور ہم اسی کے زیادہ جو ہے اس کو بہتر بھی سمجھتے ہیں کہ اسے واجب مانا جائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ قرآن کی صورتوں کے شروع میں ہے، سوائے سورہ توبہ کے، بقیہ ساری صورتوں میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ اگر بیچ میں سے قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے، یعنی شروع کرنے سے پہلے قرات بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کے قرات شروع کر لیں گے، تلاوت شروع کر لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت، بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ اب آگے کچھ چیزیں اور بھی ہیں آداب تلاوت میں بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ آداب میں سے کیا بیان کرتے ہیں؟ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لوگ۔ ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ مصحف لے کر کے قرآن کی تلاوت کریں، مصحف لے کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اور ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو جو قرآن یاد ہے وہ حصہ قرآن کا تلاوت کریں، مصحف آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور صرف قرآن جو آپ کو یاد ہے زبانی اسے آپ اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ دو حصہ تقسیم کر کے ہم اس کا حکم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آداب تلاوت میں اسے بھی پیش کیا جاتا ہے، کسے پیش کیا جاتا ہے؟ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کو۔ اور اگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے، ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، مصحف ہاتھ میں لے کر کے تلاوت کر رہے ہیں، تو زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اس کو باوضو ہو کر کے، یعنی وضو کر کے ہی قرآن ہاتھ میں لے کر کے تلاوت کرنا چاہیے۔ زیادہ لوگوں کی رائے یہی ہے۔ اور ایک دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر ہاتھ میں مصحف لے کر کے بھی کر رہے ہیں تو وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن سب اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کر لے بہتر ہے، اس کے لیے پوری پاکی صفائی حاصل کر کے ہی قرآن کی تلاوت کرے، یہ بہتر ہے، لیکن یہ اس کے لیے واجب، شرط، کوئی ضروری اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی قرآن ہاتھ میں لے کر کے تلاوت کر سکتا ہے۔ دو باتیں ہیں، دونوں باتیں جو ہے پیش کی گئی ہیں۔ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اگر مصحف لے کر کے کرنا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کے تلاوت کرنی ہے، قرآن کو چھونا ہے اگر، تو اس کے لیے وضو ہونا چاہیے، تو یہیں سے قرآن چھونے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ یعنی صرف تلاوت کا ہی نہیں، کس کا آ جاتا ہے؟ قرآن چھونے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، وہ سب اس بات کو لازم قرار دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اگر مصحف میں ہو رہی ہے تو وضو کر لینا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر قرآن کو چھو نہیں سکتے، وضو کے بغیر
قرآن کو آپ چھو نہیں سکتے، اور جب تلاوت کریں گے تو قرآن کو چھونا بھی پڑے گا آپ کو جو ہے۔ اگر مان لیجئے اوپر سے، جیسے اب آج کل جو ہے کچھ ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ اس پر قرآن رکھ کر کے تلاوت کرتے رہتے ہیں، تب بھی آپ کو اگر اس کا ورق پلٹنا ہے تو ہاتھ تو لگانا پڑے گا۔ ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا ہے، تو اب وضو کر کے ہی قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہاں سے یہ ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، اور جو لوگ بھی یہ بات پیش کرتے ہیں کہ وضو اس کے لیے ضروری ہے، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آئی تھی ایسے ہی بات، لیکن وہ پوری تفصیل ہم نے بیان نہیں کی تھی۔ دیکھیے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو دلیل اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ دلیل آپ کے سامنے رہے، تاکہ جب آپ کے سامنے دلیل رہے گی تو پوری بات آپ کے سامنے واضح رہے گی۔ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں، کیا ان کا جو ہے ان کی دلیلیں کیا ہیں اس سلسلے میں، تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن کی یہ آیت لا یمسہ الا المطہرون۔ دیکھیے لا یمسہ، لا یمسہ، مسا عربی میں کہتے ہیں، مسا کسی چیز کو ٹچ کرنا، چھونا، یہ مسا ہے، ہم نے مسا کیا، اس کو مسحہ بھی بولتے ہیں۔ مسا میں کبھی صرف یہ بھی ہوتا ہے جب ایسے ہاتھ گزار لیتے ہیں تو اس کو مسحہ بولتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ مس ہے، کسی بھی چیز کو آپ نے ٹچ کیا، چھوا، اس کو مس کہتے ہیں۔ تو لا یمسہ، اس کو نہیں چھوتے ہیں، الا المطہرون، مگر پاک لوگ۔ اردو میں اگر معنی کرنا چاہیں گے پوری عبارت کا تو معنی ہوگا کہ پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں، پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں۔ عربی زبان کے تھوڑے قاعدوں کو دیکھیے، گرامر کو، اور اس کے لحاظ سے یہ چیز اور سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ عربی زبان میں یہ مطہرون کا لفظ آیا ہوا ہے تو بہت ہی پاک صاف، اس کا معنی اردو میں کیا کریں گے؟ بہت ہی پاک صاف۔ تو بہت ہی پاک صاف کس کو کہا جائے گا اسلامی لحاظ سے؟ ہاں، بہت ہی پاک صاف کس کو کہیں گے؟ نہیں، فرشتوں کو چھوڑیے، انسانوں میں سے کس کو کہیں گے؟ بہت ہی پاک صاف ہو اسلامی لحاظ سے۔ ہاں، جو یہ ہو، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نہ غسل کی ضرورت ہو نہ وضو کی ضرورت ہو، با وضو بھی ہو، یعنی جنوبی بھی نہیں ہے اور با وضو بھی ہے، تو یہ بالکل کامل درجے کی طہارت ہوتی ہے جس میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامل درجے کی طہارت ہے یہ اسلامی لحاظ سے۔ ورنہ ایسے دنیا میں کہنا ہو تو جس کا کپڑا بالکل صاف ستھرا ہے اور اچھا صابن سے منہ دھو کر کے آیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ صاف ستھرا ہے، چاہے غسل اس کے اوپر واجب ہو، غسل نہ کیا ہو۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو اس کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے بالکل بہت ہی پاک صاف ستھرا کسے کہا جائے گا؟ پاک صاف جو باوضو ہو۔ تو یہی سے اس میں وضو کا مسئلہ نہیں آیا ہوا ہے، لیکن یہ لفظ ایسا آیا ہوا ہے کہ اس کا اردو میں آپ معنی کریں گے تو معنی ہوگا بالکل ہی پاک صاف، اعلیٰ درجے کی طہارت جس کو ہو وہ قرآن کو وہی چھوتا ہے، یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے نزدیک کہ جس کو قرآن کو چھونا ہے اسے کیا کر لینا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہیں سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کر لینا چاہیے، یہ ایک معاملہ ہے۔ قطع کر لینا چاہیے، ایک ہے کر لینا ضروری ہے، ویسا سمجھتے ہیں، کر لینا ضروری ہے، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ہے لا یمسہ۔ لیکن یہاں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے، عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے یہ لا یمسہ یہ فعل مضارع کہلاتا ہے، جس میں ایک خبر ہوتی ہے، ایک نیوز کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر دی گئی ہے ہم کو، کوئی آرڈر نہیں دیا گیا ہے اس میں۔ اور اگر یہ فعل نہیں ہوتا ہے تو اس میں آرڈر ہوتا ہے، فعل امر یا فعل نہیں آرڈر ہوتا ہے، اس میں آرڈر نہیں ہے بلکہ خبر دی گئی ہے۔ اس کا معنی کیا کریں گے کہ اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، یعنی اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ یہ خبر کس نے دیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ خبر دی، کیونکہ ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، تو یہ خبر یہیں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں قرآن کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ ہو ہے۔ دیکھیے ہو یہ پروناؤن ہے، ضمیر، اور یہ مان کر کے چلتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں آیت ہے کہ یہ پروناؤن ضمیر ہو یہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ قرآن کی طرف۔ تو یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، گویا یہ کہنا ہے کہ پاک لوگوں کو ہی قرآن چھونا چاہیے، جو بالکل اعلیٰ درجے کے پاک صاف ہیں، یعنی وضو کیے ہوئے ہیں، انہی کو چھونا چاہیے۔ حالانکہ اس میں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ضمیر اصل لوح محفوظ کے لیے قرآن میں جس جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے لوح محفوظ کا تذکرہ ہے۔ لوح محفوظ جہاں پہلے قرآن ہے، لوح محفوظ جہاں سے اس کو آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، شروع میں جو دروس آپ کو آئے تھے اس میں یہ باتیں آپ کو آ چکی ہیں پہلے۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ اسی کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز کی حفاظت کر دی گئی ہے، لکھ کر کے وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک بھی آنے والی ساری چیزوں کو اس میں لکھنے کا جو ہے حکم دیا، وہ سب چیزیں لکھ کر کے محفوظ ہیں۔ تو لوح محفوظ کو اس کے بارے میں کہا گیا کہ صرف کون چھوتے ہیں؟ پاک صاف لوگ۔ یہ پاک صاف لوگ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دی ہے، لوح محفوظ کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ لوح محفوظ کو صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں، اور ان کی پاکی صفائی صرف جسم کے لحاظ سے نہیں بلکہ کسی طرح کا گناہ وغیرہ، کسی طرح کی غلطی وغیرہ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسے پاک صاف لوگ ہیں، کوئی خیانت نہیں کر سکتے، کوئی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کر سکتے، ہیرا پھیری کسی بھی طرح کی کوئی چیز آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ فرشتے ہیں جو بالکل پاک صاف، اپنے جسم کے لحاظ سے بھی، اپنے دل کے لحاظ سے بھی، اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے بھی، اپنی امانت داری کے لحاظ سے بھی، کیونکہ فرشتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ غلطی کریں گے نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ دلیل لینا کہ قرآن چھونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وضو ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ قرآن کی یہ بات کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ مصحف کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جو ہے مصحف ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، مصحف کو چھونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس وضو ہونا چاہیے۔ کسی پیپر میں قرآن لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے، مصحف کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ اگر کسی پیپر میں قرآن لکھا ہوا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہرقل کے پاس، تو اس میں قرآن کی کچھ آیتیں بھی لکھ دی تھی، ایسے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو اب اس میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے، کسی پیپر میں آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے شرط نہیں مانتے۔ کس کے لیے شرط مانتے ہیں؟ مصحف کو چھونے کے لیے شرط مانتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہی ہے کہ چلو آپ آیت کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا مصحف تھا؟ وہ حکم کہاں سے آ جائے گا مصحف کے بارے میں؟ یہ مصحف کب آیا ہے؟ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر جو ہے جمع کیا گیا، اور وہی جو ہے اسی انداز کا، اسی طرز کا ابھی بھی یہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اس کے پہلے تو یہ تھا بھی نہیں، اس زمانے میں بھی جو تیار ہوا تھا اتنا لمبا چوڑا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ابھی ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور چند ہی تھے لوگ قرآن کی تلاوت زبانی جو یاد ہوتا وہی کیا کرتے تھے۔ ایسے مصحف رکھ کر کے کہاں اس زمانے میں سب کے پاس لکھا ہوا کہاں ہوتا تھا کہ اس کی تلاوت کریں گے لکھ کے؟ یہ بھی میں نے کہا کہ 3 نسخے یا 5 نسخے اس کے بنائے گئے تھے 5 شہروں میں، پورے شہر میں ایک نسخہ ہوتا تھا، ہر آدمی کے پاس، پرنٹ تو تھا نہیں کہ ہر آدمی کے پاس اس کا نسخہ موجود ہے کہ لوگ اٹھا کر کے قرآن اس میں تلاوت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو ایسی کوئی چیز تھی بھی نہیں۔ اس لیے یہ خامخواہ کی بات ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو چھونے کے لیے کس کی شرط لگائیں؟ وضو کی شرط لگائیں۔ جی
جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، یہ جو کہا گیا ہے یہ جو لکھا ہوا قرآن کا جو حصہ ہے لکھا ہوا اسی کے بارے میں، یعنی باقاعدہ پورا قرآن جمع اس کے بارے میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز تو تھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے لکھا تھا ان کے پاس جو حصے تھے اسی کے بارے میں بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھے ہوئے تھے۔ تو پہلے یہ بات آئی آپ لوگوں کے سامنے کہ قرآن لکھا ہوا تھا لیکن ایک ہی جگہ پر پورا قرآن جمع کر کے رکھا ہوا نہیں تھا، وہ بھی سرکاری انداز کا یہ کام نہیں تھا۔ بعض صحابہ نے، جیسے ہم نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا ایک مصحف تھا، وہ بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی جو انفرادی کوششیں تھیں صحابہ کی، ان کے بارے میں یہ بات ہے، انہی کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے، جتنا حصہ بھی لکھا ہے آپ اس کو لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ اس میں وہی پریشانی کی بات تھی، ایک تو ضائع ہونے کا معاملہ بھی تھا، دشمن کے اس میں اگر ضائع بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ بے حرمتی بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو لے کر کے جانے سے، سفر کرنے سے منع فرمایا۔ وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر، یہ ایک بات تھی، لیکن اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو چھونا ہے تو اس سے پہلے کیا کر لیں، وضو کر لیں، یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ قرآن میں ایک حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، اللہ یمس القرآن، اس سے بھی دلیل لیتے ہیں، الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے، یہاں جو اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو طاہر یعنی پاک آدمی ہی چھوئے، پاک شخص ہی چھوئے، طاہر آدمی ہی چھوئے، یہ بھی آیا ہوا ہے، بعض حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کہیں وضو کی بات نہیں آئی ہے، طاہر صرف آیا ہے پاک، تو طاہر وہ کس چیز سے پاک ہو اس کی کوئی تفصیل اس کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے، اسی لیے چاہے آیت ہو چاہے حدیث ہو، دونوں سے وضو کی شرط لگانا یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے، مصحف کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے وضو ہونا، اس کی شرط لگانا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو دلیل جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی اس کا احترام نہیں کرتے، نہیں، بہتر ہے کہ آدمی وضو کر کے اچھی طرح سے وضو کر کے آ کر کے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، بہتر ہے اس کے لیے، اچھا ہے اس کے لیے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے شرط نہیں لگا سکتے۔ بعد میں اس پر اتنی شدت آ گئی لوگوں میں، اتنی شدت آ گئی لوگوں میں کہ مصحف بغیر جزدان کے آپ نہیں دیکھیں گے، کور، غلاف، اس کو اردو والے کیا کہتے ہیں، جزدان۔ تو مصحف جب رکھتے تھے تو باقاعدہ اس کو کپڑے کا یہ بنا، غلاف بنا کر کے اس میں رکھ کر کے لپیٹ کر کے وہ رکھتے تھے۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کرنے کی، کہ اب کہیں رکھے ہیں اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہے، تو اب وہ صرف اٹھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ لپیٹا ہوا ہے، تو آپ لپیٹا ہوا ہے تو اوپر سے پکڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، سمجھ میں آئے نا میری بات؟ اگر لپیٹا ہوا ہے کسی چیز میں تو آپ اوپر سے پکڑیں گے تو آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ اس کے اوپر نہیں پڑا تو اس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن مصحف کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، یہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ایک طریقہ ہوا، وہ طریقہ کیا ہوا کہ قرآن کو جزدان میں رکھتے تھے، یعنی غلاف میں رکھتے تھے، غلاف میں رکھ کر کے پھر کہیں الماری میں، طاق میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اردو میں بہت ساری نظمیں لوگوں نے لکھی کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یعنی قرآن کا کیا ہے معاملہ کہ قرآن کو اچھی طرح سے اس کو لپیٹ کر کے، مخمل کا کپڑا، بڑا اچھا کپڑا آتا تھا، اس میں لپیٹ کر کے اس کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں کچھ لوگوں نے نظمیں بھی لکھی۔ تو قرآن اصل معاملہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس کو لپیٹ کر کے اس کو پورا سجا کر کے کہیں رکھ دیا جائے، بلکہ قرآن یہ روز تلاوت کرنے کی چیز ہے، روز پڑھنے کی چیز ہے، اور جتنا زیادہ آپ تلاوت کریں گے قرآن کا احترام سمجھیے اتنا ہی زیادہ ہے۔ قرآن کا اصل احترام یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ اس کا احترام نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی جزدان میں بند کر کے، کسی غلاف میں اس کو جو ہے ڈال کر کے کہیں بڑی حفاظت سے رکھ دیں،
یہ اس کا احترام نہیں ہے، اس کے احترام کے بلکہ یہ خلاف بات ہے۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی، ابھی بھی ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ ہو، لیکن پہلے کا میں جانتا ہوں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی تو باقاعدہ جیسے شادی میں ان کو بہت سارے سامان دیے جاتے تھے، ویسے ہی ایک قرآن بھی اور باقاعدہ اچھے قسم کا غلاف خرید کر کے اس میں لپیٹ کر کے، اور ساتھ میں رحل جسے کہتے ہیں وہ دے کر کے، تاکہ وہ رحل پر بھی اس کی جو ہے تلاوت کر سکے، اس کو دے کر کے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن ویسے ہی غلاف میں پڑا رہ جاتا تھا، جو ہے نہ کبھی خود اس کو پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی، نہ دوسرے کو پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی۔ ایسے ہی سادہ اگر قرآن دے دیتے تھے اس کو تو شاید اس کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو اتنی کنڈیشن لوگوں نے لگا دی ہے اس میں کہ ان کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں بھی فرق پڑا۔ قرآن کے احترام میں ایسی ایسی شرطیں لگا دی کہ اس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کم ہو گئی۔ اب کسی آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن یاد نہیں ہے، تو اب سوچتا ہے پہلے کہ جاؤں وضو کروں، اس کے بعد قرآن اٹھاؤں گا تب تلاوت کروں، تو وضو کرنے جانا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا سوچ کر کے سوچتا ہے چلو بعد میں کر لیں گے۔ چیزیں تلاوت کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب چونکہ بیچ میں ورق پلٹنا پڑے گا تو اب وہیں بیچ میں چھوڑ کر کے جائے، وضو کر کے آئے، پھر اس کی تلاوت شروع کرے۔ اتنی زیادہ سختیاں اس معاملے میں نہیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے ایسی کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہو کہ آپ قرآن کی تلاوت، اگر لکھا ہوا قرآن آپ کے سامنے ہے، اس کو چھونا ہے آپ کو، تو آپ اس کے پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے آ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ ایسا کہیں بھی ملتا نہیں، کسی بھی روایت میں تذکرہ نہیں ملتا۔ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ اسی طرح کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور بھی بعض چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر باوضو ہو کر کے، وضو کر کے کرنے کو پسند کرتے تھے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بغیر وضو کے بھی ہر حال میں کرتے تھے، یہ بھی کہتی ہیں آپ کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس میں خامخواہ ہم کو زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا۔ میں نے کہا اس کے دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر کے اس کے مصحف کو سامنے رکھ کر کے ہم تلاوت کریں، اس صورت میں بھی واجب نہیں ہے وضو۔ اور اگر یاد ہے، دوسرا مسئلہ کیا ہے، یاد ہے، زبانی طور پر پڑھتے ہیں، تو بہت سے لوگ، اکثر اہل علم اس میں وضو کو شرط نہیں مانتے ہیں یا واجب نہیں مانتے، لیکن ہم نے کہا پہلے میں بھی نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، وضو کسی حال میں بھی شرط نہیں۔ بلکہ اس سے زائد بھی ایک بات ہم کہتے ہیں، وہ بات کیا ہے، اگر کوئی شخص جنوبی ہے، کوئی شخص جنوبی ہے، یعنی غسل کرنا بھی واجب، وضو کی بات نہیں ہو رہی، اب کس کی ہو رہی ہے، غسل کی ہو رہی ہے، جنوبی ہے، غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ جنوبی کا تھوڑا مسئلہ ہلکا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے اگر کوئی عورت پیریڈ میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، 6 دن 7 دن جو بھی اس کا دن مقرر ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی عورت ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ کہ وہ تلاوت کر سکتی یا نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے، صراحت کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جنوبی آدمی اور حائضہ عورت، جنوبی آدمی اور حائضہ عورت یہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، تلاوت کرنے سے ان کو منع کرنے کی ایک حدیث آئی ہوئی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک حدیث ہے اس کی، لیکن وہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت کی گئی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خامخواہ عورت کو اس سے منع کر کے ایک اجر سے اسے محروم نہ کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس سے پہلے بات جب منزل کی آئی تو میں نے آپ سے کہا کہ سلف میں جو شروعات میں قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم، ایک آدمی کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو گئی، عورت اس سے محروم رہتی۔ ہاں اگر منع ہوتا
جیسے عورت کے لیے منع ہے روزہ رکھنا اور حیض کی حالت میں، اسی طریقے سے اس کے لیے حیض کی حالت میں منع ہے نماز پڑھنا۔ اگر منع ہے صحیح حدیث میں تو ہم کہیں گے کہ ہاں منع ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی ہے تو ضعیف ہے، اتنی بڑی فضیلت سے اس کو منع کرنا یہ غیر مناسب لگتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم آج اس وقت اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو اس حالت میں قرآن کی تلاوت سے نہیں روکنا چاہیے، عورت کو اس حالت میں قرآن کی تلاوت سے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ اس کے قائل نہیں رہے تو وہ بھی یہ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عورت پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے، پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھ بھی رہی ہو یا پڑھا بھی رہی ہو تو اب جو نظامی درس ہوتا ہے اب وہ 6-7 دن ہر مہینے میں تو یہ آئیں گے اس کے ساتھ، بالغ عورت ہے وہ، تو ہر مہینے میں اتنے دن کی چھٹی کرنا اس کے لیے یہ بھی مشکل ہے۔ اور چاہے وہ طالبہ ہو چاہے وہ مدرسہ ہو، یعنی چاہے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہو چاہے ٹیچر کی حیثیت سے ہو، دونوں صورتوں میں اگر قرآن کی تعلیم دے رہی ہے یا قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ آئے گا۔ یہ پریشانی اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ابھی بہت سے اہل علم جو کہ پہلے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ حائضہ عورتوں کو قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، اس ضعیف حدیث کی وجہ سے یہ بات کہتے رہے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اگر وہ پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے تو کہا کہ اس کے لیے اجازت ہو سکتی ہے، مصلحت کا خیال کرتے ہوئے۔ ایسے ہی جو خاتون قرآن اس کو یاد ہے اگر وہ برابر نہیں پڑھتی رہے گی تو اس کے بھول جانے کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کہا کہ وہ پڑھتی رہے، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں نے بعد میں نکالی۔ اگر پہلے سے ہی ہر عورت کے لیے یہ بات کہہ دی جائے، چاہے پڑھنے پڑھانے والی ہو چاہے عام گھر میں رہنے والی خاتون ہو، اجر و ثواب کی چیز ہے، اور کسی صریح حدیث صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے، تو نہ روکنا ہی بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی جو ذاتی رائے یہ ہے کہ نہ روکنا عورت کو اس حال میں قرآن کی تلاوت سے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے کہا عورت نہیں چھو سکتی مصحف کو، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، جب ان کے یہاں اس طرح کی پریشانیاں آئیں، یعنی اگر عورت پڑھ رہی ہے یا پڑھا رہی ہے تو اب اس کے لیے قرآن چھونے کا مسئلہ پیش آیا۔ بچے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، یہ بچے جو حفظ کرتے ہیں بالغ بھی ہو جاتے ہیں تو برابر قرآن ان کو پڑھتے رہنا رہتا ہے۔ اگر کسی کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو اب وہ ہوا خارج ہو رہی ہے، پھر سے اس کو یہ، تو پھر جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے پھر جائے وضو کر کے آئے، اس کے لیے بہت ساری پریشانی۔ ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد یہ ہوا کہ بچوں کے لیے اسی طرح سے عورتوں کے لیے قرآن پورا مصحف کی شکل میں شائع کرنے کے بجائے ایک ایک پارہ کر کے شائع کیا، ایک ایک جز۔ دیکھے ہوں گے آپ جو ہے مختلف مسجدوں میں بھی رکھے رہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایک ایک کر کے الگ الگ۔ اس کے بعد 5-5 کر کے بھی شائع کیے، یعنی ایک میں 5 پارے۔ یہ اصل میں اسی سے بچنے کا مسئلہ تھا، یہ کہ پورا مصحف چھونے کو وہ لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو اس طرح سے چھاپا گیا کہ ایک پارہ اگر لے کر کے صرف پڑھیں گے تو پورا مصحف نہیں ہوا یہ، تو اس کو اگر کوئی غیر وضو والا آدمی لے کر کے اگر اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے چھوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یا بچے اگر اس کو لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یا عورتیں اگر اس کو چھوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد آسانی کے لیے یہ چیزیں بعد میں کی گئی ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ شریعت میں بالکل واضح انداز کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو بالکل صحیح اور صریح بھی ہو اس مسئلے میں کہ قرآن چھونے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے مکمل طہارت ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہتر آپ کہہ سکتے ہیں، افضل آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ پورے طریقے سے وضو کر کے آ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کوئی واجبی چیز نہیں ہے۔ یہ رائے زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے صاف ستھری جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ صاف ستھری جگہ، آداب میں اس کو بیان کرتے ہیں، صاف ستھری جگہ میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔
صاف ستھری جگہ، کیونکہ قرآن اس کی عظمت، اس کا جو احترام ہے، اس احترام کی وجہ سے جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کریں اس کا خیال کریں کہ وہ جگہ صاف ستھری ہو، یہ بات کہتے ہیں۔ صاف ستھری جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جی مسجد۔ اب اس میں مسئلہ کس کا آ گیا؟ جیسے مسجد ہے، مسجد میں بیٹھیں قرآن کی تلاوت کریں۔ اس میں بعض لوگ یہ بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اب یہ صاف ستھری جگہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نمازوں کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے نماز یہ مسجد میں آ کر کے تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ ایسا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ گھر میں پاک صاف جگہ ہے کہ نہیں؟ گھر وہ بھی پاک صاف جگہ ہے، ہاں ہے کہ نہیں؟ یعنی پاک صاف جگہ، تو اب گھر میں بھی کوئی خاص جگہ متعین کر لیتے ہیں، تو وہ جگہ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہیں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، وہ پاک صاف جگہ گھر کے اندر اسے کیا مانتے ہیں کہ یہ پاک صاف جگہ ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے کیا ہے۔ میں ایک جگہ گیا بھی، جلد ہی جانے کا اتفاق ہوا تھا چھٹیوں میں، تو جیسے گھر میں اور چیزیں بنائی جاتی ہیں ویسے ہی ایک نماز کے لیے جگہ باقاعدہ، جیسے نماز کے لیے جگہ، یہ کوئی حرج نہیں ہے، بنا لیں، اچھی بات ہے، جو جگہ پہ جا کے نماز پڑھ لیں گے، جس کو بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھنی ہے، یا عورتیں جو گھر کی ہیں فرض نماز پڑھنی ہے، اس میں جا کر کے نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو اچھا ہی سمجھا، بہتر ہے وہ، کوئی اس کی بات نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو باقاعدہ اس کا بنا کر کے۔ لیکن اب ہر گھر میں تو اس کی سہولت، یعنی دیہاتوں میں زیادہ جگہ ہوتی ہے تو وہاں، یا شہر میں کسی کے پاس بڑی جگہ ہے تو جہاں ہر چیز بن گئی تو وہاں جگہ اس کے لیے بھی بنا لیا، اچھی بات ہے یہ۔ بعض صحابہ سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے گھر کے اندر ایک خاص جگہ اپنی کر لی تھی، وہیں نماز پڑھتے تھے یہ، تو اس طرح کی باتیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شہروں میں جہاں جگہیں بہت کم ہوتی ہیں، آدمی جہاں سوتا ہے وہیں پر نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں نماز کہاں پڑھتے تھے؟ جہاں سوتے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ بیوی آپ کی سوئی رہتی تھی آپ کے سامنے، اور وہیں آپ پیچھے جو نماز، رات کی نماز آپ وہیں پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز وہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس جگہ پاک صاف جگہ کہلائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ پاک صاف جگہ سے مراد اگر ایسے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس میں بیٹھے ہیں، جگہ پاک صاف ہے کہ نہیں؟ جگہ بس میں بیٹھے ہوئے، ہم سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاک صاف جگہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہاں نہیں کہیں گے؟ کہیں گے، اس کو بھی کہیں گے۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ پتہ نہیں کھا کر کے کیا کیا پھینکے رہتے ہیں اس میں، تو پاک صاف جگہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے اس کو؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ہو کہیں گے اس کو، صاف ستھری جگہ اس کو بھی کہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پلین کی مثال اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ وہ پورا ایسے ہی رہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ بقیہ یہ جتنی بھی یہ جگہیں ہیں، یاد رکھ لیجئے، ان سب کو پاک صاف جگہ کہیں گے۔ ہم نے جو ابھی کہا کہ پاک صاف جگہ میں قرآن کی تلاوت کریں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو ہم وہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ گھر میں ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں رہتے ہیں، اور بستر پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، یا گھر میں وہ جو ہے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کچھ جو ہے کر دیا، تو اب وہاں پہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جب تک صفائی نہیں ہو جائے گی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب نہیں اس کا کہنے کا، مطلب اس کا صرف کہنے کا یہ ہے، پاک صاف جگہ سے مراد کوئی بھی جگہ ہے دنیا میں، وہ سب کی سب کیا ہے؟ پاک صاف جگہ ہے۔ صرف وہ جگہ جسے بیت الخلا کہتے ہیں یا ٹوائلٹ کہتے ہیں، وہ جگہ، اس جگہ کو چھوڑ کر کے بقیہ یہ ساری جگہیں کیا کہلائیں گی؟ پاک صاف جگہیں کہلائیں گی۔ اور ہر جگہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن بیت الخلا کے اندر جا کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔
جہاں نماز پڑھنا منع ہے، جہاں نماز پڑھنا منع ہے وہاں پہ جو ہے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ تو پاک صاف جگہ سے مراد یہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ جو ہے کوئی اس طرح کی جو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہو، کہیں تھوڑا بھی کوئی مٹی کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، کوئی چیز کھا کر کے کسی نے پھینکا نہ ہو، جیسے ٹرینوں وغیرہ میں پھینک بھی دیتے ہیں کبھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جگہ کیا مانی جاتی ہے؟ صاف ستھری مانی جاتی ہے اسلامی لحاظ سے، کہ وہاں کوئی گندگی نہیں ہے، گندگی کی وہ جگہ نہیں ہے۔ گندگی کی جگہ جہاں پہ شیطان اپنی جگہ بنا کر کے رکھتا ہے، شیطان رہتا ہے۔ آپ بیت الخلاء کے بارے میں، ٹوائلٹ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، شیطان وہاں پہ رہتا ہے وہ، اس لیے کہ شیطان قرآن کی تلاوت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں شیطان نہیں رہ پاتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے۔ اب یہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، تو وہاں شیطان رہتا ہے، تو قرآن کی تلاوت وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاک صاف جگہ سے مراد یہی ہے اور یہی اس کا مطلب ہے۔ ہاں جی، اصل یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس میں اصل میں قبر کی وجہ سے نہیں، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر ہم تلاوت کریں گے قرآن کی تو اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ ہے، یعنی باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے یہ بات، اور اسی وجہ سے جا کے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے اصل، تو اس پہ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے اس سے۔ یعنی بڑے بڑے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو بہت مشہور نام بتاتا ہوں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت نام آتا رہتا ہے ان کا، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہے قرآن کی تلاوت کے تعلق سے، اصل وہ حدیث کی شرح ہے اس میں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک مرتبہ قبر کے پاس سے، تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے کہ یہاں قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، دو قبریں تھیں، تو آپ نے کھجور کی ایک برانچ جو ہے توڑی اور اس کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر ایک ایک جو ہے گاڑ دیا، اور یہ کہا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ سوکھ نہ جائیں، عذاب ان کا ہلکا ہو جائے گا۔ حدیث اتنی ہی ہے، اس کی شرح کرتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ عذاب میں تخفیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کون؟ یہ ٹہنیاں، یہ برانچ کیا ہے؟ تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس لیے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ پہلے یہ بات سوچ لیا انہوں نے، اس کے بعد اس پر سوچ کر کے ایک ردہ اور چڑھا دیا اس کے اوپر۔ وہ کیا ہے کہ جب ان کے تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی تو قرآن کی تلاوت کریں گے تو کتنی تخفیف نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ اسی سے لیا ہے انہوں نے وہ بات، اور وہیں سے وہ بات چلتی رہتی ہے کہ قرآن جا کر کے لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ، بہت سے لوگ خود پڑھتے ہیں اور مردے کو بخشتے ہیں اس کو، یعنی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس مردے کو ملے گا۔ تو یہ چیزیں چونکہ صحیح نہیں ہیں، اسی لیے قرآن کی تلاوت سے وہاں منع کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو یہ ایک بات ہے، تو پاک صاف جگہ پہ قرآن کی تلاوت ہونی ہے، اور جی ہاں، گھر کو قبرستان نہ بنائے، گھر میں نماز پڑھیں۔ تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تو وہاں پہ جو ہے تلاوت بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ قبرستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، آدمی جا کے وہاں رہتا نہیں ہے، وہاں اگر جاتا ہے صرف کس کے لیے جاتا ہے؟ قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، سلام کر کے جاتا ہے، اور جا کر کے ہاں یہاں ہم کو بھی ایک دن آنا ہے، وہ عبرت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے لیے دعائیں کر کے جو ہے چلا آتا ہے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کر کے چلا آتا ہے، اتنے ہی کام ہوتا ہے۔ تو گھر کو بھی ویسا نہ بنا لو، گھر میں نماز بھی ہو، تلاوت بھی ہو، یہ چیزیں ہیں یہ، تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے منع، چونکہ بہت سی بدعتیں بہت آ گئی ہیں، اصل اس میں جڑی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ بہت ساری بدعتیں بہت آ گئی، اس لیے خاص طریقے سے اس سے منع۔ جب بھی وہاں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے، زیادہ یہی پریشانی ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت میں کہیں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، ابھی دکان کا ایک مسئلہ آتا ہے دکان کے تعلق سے، تو ابھی ایک نئی دکان بن رہی تھی تو وہاں سے گزرنا ہوا، تو ہر روز صبح میں دیکھتا تھا کہ ایک حافظ صاحب مسجد کے وہ وہاں بیٹھ کے قرآن
پڑھتے رہتے ہیں، ہر روز دیکھتا ہوں پڑھتے رہتے ہیں. وہ کچھ 40 دن کا معاملہ رہتا ہے، 40 دن تک وہ پڑھتے رہیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، یا پورا قرآن ایک ایک پارہ کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیں گے. یہ سب چیزیں جو ہے، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں لوگوں میں، یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں میں. تو یہ قرآن کی تلاوت کا مسئلہ کچھ اس طرح کا نہیں ہے اصل میں کہ ہاں اس کو اس طرح سے، جس آدمی کی دکان ہے روز پڑھتا رہے قرآن، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ایسا بہت ہوتا ہے کہ قرآن میں آدمی یعنی جو جس دکان میں ہے اس کے پاس وقت رہتا ہے، کوئی ہے نہیں، بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، ہمیشہ پڑھتا رہے، روز پڑھتا رہے. وہاں جو سنت نمازیں ہوتی ہیں وہ سنت نمازیں پڑھے، تو چاہے دکان میں ہو گھر میں ہو قرآن کی تلاوت کرے، سنت نمازیں پڑھے، قبرستان کی طرح اسے نہ پڑھائے. یہ اپنی جگہ پر بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، یہ بات جو ہے درست ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب بھی یعنی آپ کی دکان بھی کیسی مانی جائے گی؟ صاف ستھری جگہ مانی جائے گی. عام طریقے سے مصری لوگ اس میں بہت بدنام ہیں، مصری لوگ، کہ وہ لوگ دین کی پابندی نہیں کرتے. یعنی ہاں اس میں جو عالم ہوتے ہیں ان کے وہ بھی داڑھی صاف کیے رہتے ہیں پورے طریقے سے، اور آپ کو دیکھنے میں نہیں لگے گا کہ یہ مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ محدث ہیں، حدیث کا حکم بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اور بالکل صاف رکھتے ہیں داڑھی کو. یہ مصریوں میں زیادہ مشہور ہے. لیکن میں نے ایک مصری ڈاکٹر کو دیکھا، تو ہر جگہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. مصری ڈاکٹر سعودے میں مدینے میں وہ جو ہے اس کا یہ تھا، تو مجھے ایک پریشانی تھی تو علاج کے لیے جاتا تھا. میں جب کبھی بھی گیا ہوں اس کو اور اس کے پاس کوئی پیشنٹ نہیں ہے تو بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، اور اس کو داڑھی بھی تھی، جو کہ مصری میں بہت کم ہوتی ہے. تو ایسا ہے، دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے کسی آفس میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، قرآن ہے تو بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے رہے. یہ سب کی سب صاف ستھری جگہیں مانی جائیں گی. یعنی آپ آفس میں، وہ بھی کیسی جگہ ہے؟ صاف ستھری جگہ ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی خاص جگہ بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جہاں ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ صاف ستھری جگہ سے مراد یہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خاص جو ہے مسجد کی جگہ یا گھر میں جو خاص جگہ ہم نے بنا لی ہے وہ جگہ بستر پہ ہم نہیں کر سکتے، تکیے پہ رکھ کر کے نہیں کر سکتے، جس چادر پہ سوتے ہیں اس چادر پہ ہم قرآن نہیں رکھ سکتے. ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، ایسی کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں. اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی پہ قرآن رکھ کر کے آپ تلاوت کیجیے، دیکھیے لوگ کتنا آپ کو ڈانٹتے ہیں. صرف اس پہ قرآن رکھ کر کے کبھی دیکھ لیجئے، ہنگامہ ہو جائے گا پورا جو ہے پورا. یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے. یہ حالانکہ یہ کوئی گندی جگہ نہیں ہے، یہ نہ کوئی گندی چیز ہے، یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات اس میں نہیں ہے. اگر کسی نے رکھنا تھا، کتاب اس پہ رکھ دیا، قرآن جو ہے ہاتھ میں تھا، کچھ کام تھا اس پہ رکھ کر کے، جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں مان لیجیے ہاتھ میں لے کر کے، اور سجدہ آیا، آپ کو سجدہ کرنا ہے تو قرآن نے اس پہ رکھ کر کے آپ نے سجدہ کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ قرآن کے احترام کے بھی خلاف نہیں ہے یہ چیز، کوئی گندی جگہ بھی نہیں ہے، بالکل صاف ستھری جگہ ہے. حتیٰ کہ آپ کے سونے کے بستر پر بھی رکھ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو بہرحال میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ پورے آداب آج آپ کے سامنے بیان کر لیں گے، لیکن پورے آداب میں سے 2 ہی کے بارے میں بات آئی اور بات جو ہے زیادہ ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو میں آپ کو اسی پر ختم کرتا ہوں. آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 10 منٹ کا کہ آپ جو ہے کچھ جو سوال